जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपका हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम है। सबसे पहले हम दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं, उसके बाद आज का सवाल और फिर कारी साहब की जानिब बढ़ते हैं और जिसका नाम क्या होता है, मददुल मदीना। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। फरमान आखिर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिसने मुझ पर दिन भर में 50 बार दुरूद पाक पढ़ा, जिसने मुझ पर हर दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़ा, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़हा करूँगा। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक की फजीलत आपने सुनी, इंशाअल्लाह इस पर अमल भी करना है। आइए बढ़ते हैं आज के सवाल की जानिब। जी आज का सवाल किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए, आज का सवाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार किस शहर में है? बड़ा ही प्यारा सवाल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार किस शहर में है? अच्छा यहाँ बताएं, किन किन को पता है? जी माशाअल्लाह, अनस भाई, हुज़ैफ़ा भाई, आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, जी माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये सवाल आपके लिए, यानी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए। आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट जाने। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं हम कारी साहब की जानिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं मुबीन भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदरसुल मदीना ऑनलाइन स्टार्ट हुआ चाहता है। जी हाँ, सबक पढ़ना है, पढ़ाना है, सुनना है, सुनाना है, क्योंकि कुरान पाक अच्छे अंदाज से पढ़ना है और इस तरह से आगे बढ़ना है। और कुरान पाक जब पढ़ना है तजवीद के साथ पढ़ना है। जी हाँ, कुरान पाक तजवीद से पढ़ना होता है। अच्छा, बच्चे पूछते हैं तजवीद क्या है? तजवीद कहते हैं कि कुरान पाक तजवीद से पढ़ना यानी हर्फ को उसके सही मखरज और तमाम सिफ़ात के साथ अदा करना, ये तजवीद होता है। जी हाँ। अच्छा, हर्फ के निकलने की जगह जो होती है, मखरज किसे कहते हैं? बाज़ बच्चे कहते हैं मखरज। मखरज कहते हैं हर्फ के निकलने की जगह, जिस जगह से हर्फ निकलता है, अदा होता है, उसे मखरज कहते हैं। उस हर्फ का वो मखरज होता है। जैसे हम पढ़ते हैं बा, पढ़ते हैं बा, तो बा में हमारे दोनों होंठ मिले तो बा का मखरज हुआ दोनों होंठ, उसका जो तर हिस्सा होता है बा। इसी तरह हम पढ़ते हैं हा, हा का मखरज होता है हलक का दरमियान वाला हिस्सा। इसी तरह आइन, वो भी हलक का दरमियान वाला हिस्सा। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मखरज और तजवीद। जी हाँ, मखरज कहते हैं हर्फ के निकलने की जगह को, और तजवीद कहते हैं हर हर्फ को उसके सही मखरज और तमाम सिफ़ात के साथ अदा करना। अच्छा, सिफ़त किसे कहते हैं? जी हाँ, ये भी तो एक सवाल है। सिफ़ात, सिफ़त कहते हैं जैसे हर्फ का पुर होना, बारीक होना। जैसे पुर पढ़े जाने वाले हरूफ हुर्फ़े मुस्तालिया होते हैं, पुर पढ़ते हैं उनको, और हुर्फ़े मुस्तालिया के अलावा जो हरूफ होते हैं उनको बारीक पढ़ते हैं। ये उनकी सिफ़ात हो गई। इसी तरह एक सिफ़त होती है सिफ़त सफ़ीर, इसी तरह एक सिफ़त होती है हम्स, इसी तरह सिफ़त होती है शिद्दत। जी हाँ, इसी तरह एक सिफ़त होती है तफशी, मुंह में आवाज़ का फैल जाना। ये सिफ़ात होती हैं। तो हर्फ को उसके सही मखरज से ही पढ़ना है और तमाम जो उसमें सिफ़ात पाई जाती हैं उनके साथ अदा करना है। अगर कोई हर्फ
ادا کرتے وقت کوئی صفت اس سے رہ جائے. ایک ہوتی ہیں صفات لازمہ اور ایک ہوتی ہیں صفات عارضہ. آج تو زیادہ ہو گئے صفات لازمہ. جی ہاں, صفات لازمہ وہ صفت ہوتی ہے جو حرف کے ساتھ ضروری ہوتی ہے, یعنی اس کے بغیر حرف پوری ہی نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر وہ ادا ہی نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر صفت استعلاء جسے ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں, اگر وہ حرف کے اندر خا یا صاد اس کے اندر وہ ادا نہ کی, ہم نے پڑھا خا تو ادا ہی نہ ہوا, کیونکہ ہم نے خا کو پر ہی نہیں کیا. خا پر کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اس کی صفت ہے. اسی طرح ہم نے ایک صفت شین میں پڑھی ہے, کیا, تفشی. جب ہم ادا کرتے ہیں شین تو اس کے اندر ایک صفت پائی جیسے تفشی, منہ میں آواز پھیل جانا. بعض بچے سین پر دیتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہوتا, منہ میں آواز صحیح پھیل کے ادا ہونا چاہیے. جی ہاں, تو پیارے بچوں صفات کہتے ہیں حرف کے اندر موجود, یعنی موٹا ہونا, باریک ہونا, اسی طرح لمبا ہونا. جی ہاں, بعض صفات ایسی ہوتی ہیں جیسے ضاد, یہ حرف طویل ہے. اسی طرح کوئی حرف سختی سے ادا ہوتا ہے, کوئی حرف نرمی سے ادا ہوتا ہے. جی ہاں, اور کوئی حرف پھسلتے ہوئے ادا ہوتا ہے اور کوئی حرف جماؤ کے ساتھ ادا ہوتا ہے. تو یہ ان میں صفات پائی جاتی ہے. اچھا, صفات لازمہ, صفات لازمہ وہ ہوتی ہیں جو حرف میں بہت ضروری ہوتی ہیں. اچھا, ایک حرف کے اندر بیک وقت 5 صفات لازمہ پائی جاتی ہیں. کتنی صفات لازمہ؟ 5 صفات لازمہ. یہ اس کے اندر ضرور ہوں گی. مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ یا تو صفات لازمہ متضادہ میں سے صفات لازمہ متضادہ. اچھا, یہ دو الگ ہو گئی. صفات لازمہ کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. جی ہاں, صفات لازمہ میں صفات لازمہ متضادہ بھی ہوتی ہے جن کی ضدیں ہوتی ہیں, اور ایک ہوتی ہے صفات لازمہ غیر متضادہ جن کی ضدیں نہیں ہوتی. ضد کس کو کہتے ہیں؟ جیسے شدت ہے, سختی ہے, تو اس کی ضد کیا ہوگی؟ نرمی. جی ہاں. اچھا, اسی طرح جہر ہے, بلندی, اس کی ضد کیا ہوگی؟ پستی. بلندی کی ضد کیا ہوتی ہے؟ پستی, تو پستی ہوگی. اچھا, صفات لازمہ متضادہ 10 ہوتی ہیں. کتنی ہوتی ہیں؟ 10. کیسے؟ اب میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا. جیسے جہر ہوتی ہے اس کی ضد ہوتی ہے ہمس, شدت ہوتی ہے اس کی ضد ہوتی ہے رخاوت, اور درمیان میں ایک صفت ہوتی ہے توسط. یعنی اگر شدت ہوگی یا تو شدت ہوگی یا رخاوت ہوگی, اگر شدت بھی نہیں رخاوت بھی نہیں تو درمیان میں ایک صفت ہوتی ہے جو 5 حروف کے اندر ہوتی ہے, لن عمر, لام نون عین میم را, یہ صفت توسط ہوتی ہے. جی ہاں. پھر ہوتی ہے صفت استعلاء یعنی پر ہونا, اس کی ضد ہوتی ہے صفت استفال. جی ہاں. پھر ایک صفت ہوتی ہے صفت اطباق, موٹا ہونا. جی ہاں, وہ 4 حروف میں ہوتی ہے, اور اس کی ضد ہوتی ہے صفت انفتاح یعنی باریک ہونا. اب بہت زیادہ ایکسٹرا موٹا ہونا اور بہت زیادہ باریک رہنا, یعنی کہ ایکسٹرا موٹا حروف کتنے؟ 4. میں بتاتا ہوں 4 کون کون سے ہوتے ہیں؟ صاد, ضاد, طا, ظا. جی ہاں پیارے بچوں, آپ نے کئی مرتبہ دہرائے بھی ہوں گے. اور بقیہ حروف جو ہوتے ہیں صفت انفتاح پائی جاتی ہے. اچھا, بعض میں ہوتے ہیں صفت اذلاق اور بعض میں ہوتی ہے صفت اسمات. اذلاق یعنی پھسلتے ہوئے ادا ہونا, اور اسمات اس کی ضد ہوتی ہے یعنی کہ جماؤ کے ساتھ. جی ہاں, تھوڑا سا یہ چیزیں اگر ہمیں آ گئیں. اور ایک ہوتی ہے صفات لازمہ غیر متضادہ جو کسی کی ضدیں نہیں ہوتی. کون کون سی ہوتی ہیں؟ اس میں صفیر ہوتی ہے, تقریر ہوتی ہے, صفت استطالت ہوتی ہے, تفشی ہوتی ہے, انحراف ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے یہ تو نئے نئے نام ہیں. جی ہاں, اور اس کے علاوہ استطالت ہوتی ہے. جی, جب یہ صفات ادا کرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ استطالت, یہ صفت صرف ضاد کے اندر پائی جاتی ہے. کس کے اندر پائی جاتی ہے پیارے بچوں؟ ضاد کے اندر. ضاد ایسا حرف ہے جو طویل ادا ہوتا ہے. جب ادا ہوتا ہے اس کی ادائیگی میں یہ صفت ادا نہ ہو تو یہ حرف کمزور ہو جائے گا. جسے ہم پڑھتے ہیں او, تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں او, اور پڑھتے ہیں ولضالین, تو حرف کے اندر ہم نے تھوڑا جو ٹائم لگایا, یعنی اس میں کیا ہوتا ہے؟ مخرج اس کا لمبا ہوتا ہے, مخرج لمبا ہوتا ہے. جی ہاں, جب حافت اللسان زبان کا بغلی کنارہ 5 اوپر کی داڑھوں کی جڑوں میں لگتا ہے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. اسی طرح صفت تفشی ہوتی ہے, منہ میں آواز پھیلتی ہے. اسی طرح تقریر ہوتی ہے. تقریر جو ہوتی ہے صفت یہ صرف را میں ہوتی ہے. کس میں ہوتی ہے؟ صرف را کے اندر.
را کی ادائیگی کے اندر تکرار ہوتی ہے مگر تکرار اصلی نہ ہو، جیسے الرحمن، اب کوئی پڑھے الرحمن کئی را کر دیں، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اچھا اسی طرح صفت صفیر پڑھتے ہیں، تقریر پڑھتے ہیں، تفشی پڑھتے ہیں، استطالت پڑھتے ہیں، اور انحراف کی معنی ہے منحرف ہونا، ایک حرف دوسرے حرف کی طرف مائل ہو جاتا ہے، منحرف ہو جاتا ہے، وہاں سے ادھر چلا جاتا ہے، وہ ادھر سے ادھر۔ یہ دو حروف ہوتے ہیں، کون کون سے؟ لام اور را۔ جی ہاں، آج تو کافی ڈیٹیل میں آپ کو جو ہے پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آج میں نے عرض کی کون کون سی صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔ جی ہاں، ان صفات کا ایک حرف کے اندر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ صفات لازمہ تو ہر وقت موجود ہوتی ہیں۔ اچھا صفات لازمہ غیر متضادہ جو ہے کبھی ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی، جیسے تفشی شین میں ہی پائی جاتی ہے۔ اچھا انحراف کسی ایک حرف میں، را میں ہے، لام میں ہے، اور اسی طرح تقریر را میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح صفیر 3 حروف میں پائی جاتی ہے، زا سین صاد، بقیہ حروف میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ضدیں نہیں ہوتی، اس کی ضد نہیں ہے، مگر یہ خاص صفات خاص حروف کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اچھے انداز سے مخرج کی تعریف بھی سمجھی ہوگی اور تجوید کے معنی بھی سمجھے کہ تجوید کہتے ہیں اس حرف کو اس کے صحیح مخرج، کوئی بھی حرف ادا کریں جب اس کو صحیح مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کریں گے تو یہ تجوید کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سورۃ النبا اس کی آیت نمبر 15 اور 16 جی ہاں یہ دو آیتیں آج توجہ کے ساتھ، جی ہاں ان کو پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ سننا ہوتا ہے، پھر سمجھنا بھی ہے، پھر پڑھنا بھی ہے اور سنانا بھی ہے۔ جی ہاں آج کا سوال جو ہے وہ بھی آپ نے اس کا جواب دینا ہے، اور اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جی اچھا 15 16 اور 17 جی ہاں 15 16 اور 17 مدنی چینل کے ناظرین 15 16 اور 17 یہ 3 آیتیں آج، جی ہاں ان 3 آیتوں کو توجہ کے ساتھ سنانا بھی ہے، اور اس کے ساتھ آج کے سوال کے ساتھ ساتھ جی ہاں ان آیات کو یا پچھلی آیات کو جی ہاں کوشش کیا کریں کہ سبق بھی سنائیں۔ اپنی سبق سنانے کی عادت ڈالیں گے تو آپ پھر آگے بڑھ پائیں گے، کیونکہ سبق سنانے سے ہی آگے بڑھیں گے، صرف سننے سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ آپ نے سنانا ہے، جی ہاں جب آپ سنا دیں گے سبق، اگر غلطی ہوگی تو ہم کوشش کریں گے کہ اصلاح ہو جائے، جب غلطی آپ کی درست ہو جائے گی تو قرآن پاک آپ کا درست ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین آج ان 3 آیتوں کو 15 16 اور 17 ان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بڑے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے توجہ سے سمجھنا۔ جی ہاں توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین توجہ کے ساتھ ان آیات کو اب سمجھنا بھی ہے۔ اگر آپ کی توجہ یہاں ہوگی تو انشاءاللہ آپ اچھے انداز سے سمجھ پائیں گے، مخرج کو بھی سمجھ لیں گے اور صفات کو بھی سمجھ لیں گے۔ جی ہاں مخرج کہاں سے ادا ہوتا ہے، صفات اس میں کون کون سی ہوتی ہیں، اس کی آج ابھی ڈیٹیل میں آپ سے گفتگو ہوئی، سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ تھوڑا سمجھ میں آیا ہوگا، کچھ سمجھ میں آیا ہوگا، بہت سا نہیں بھی آیا ہوگا، مگر جب یہ ہم دہراتے رہیں گے، بات ہوتی رہے گی بار بار، مخرج کیا ہے، صفت کیا ہے اور تجوید کیا ہے، جب یہ بار بار دہرائیں گے، صفات لازمہ کیا ہے، صفات لازمہ متضادہ کیا ہیں، غیر متضادہ کیا ہے، انشاءاللہ پھر آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک جب پڑھنا ہے اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی توجہ ہوگی تو اچھے انداز سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لنخرج به
لنخرج به پیارے بچوں لام کے نیچے زیر ہے، لام کو جب پڑھیں گے تو بغیر حرکت کے پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ بغیر حرکت کے پڑھیں گے. حرکات زبر زیر پیش کے کو کہتے ہیں، حرکت کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا پڑھتے ہیں. تو جب بھی پڑھیں گے حرکت کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. تو حرکت ہے، حرکت کی ادائیگی کرنی ہے مگر بغیر کھینچے. اور پیارے بچوں نون پر پیش ہے اور اس کو خا سے ملانا ہے اور خا میں کلکلا نہیں کرنا. بعض بچے پڑھتے ہیں لنخرجا. کیا پڑھتے ہیں؟ لنخرجا. یہ غلط ہے. تو ہم نے پڑھنا ہے لنخرجا. جی ہاں، خا کی ادائیگی. خا کون سے حروف میں سے ہے؟ کون بتائے گا؟ جی ماشاءاللہ زازان بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. جی زازان بھائی. حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ میں سے ماشاءاللہ آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. اور خا کی ادائیگی اس کے علاوہ یہ حروف حلقیہ میں سے بھی ہے. ماشاءاللہ حلق کے حصوں میں سے کون سے حصے سے خا ادا ہوتا ہے؟ اوپر والے. جی تھوڑا سا جواب آیا مبین بھائی کا اوپر والا، اور وہ آپ کا جواب بالکل درست ہے کہ خا اور غین حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے، عین اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے، اور حمزہ اور ہا حلق کے ماشاءاللہ نیچے والے حصے سے. ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو یہ ہمیں مخرج یاد ہوتے چلے جائیں گے اور پھر ادائیگی بھی ہم کوشش کر کے اچھے انداز سے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. را کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے ادا کریں گے. اور جب را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کون بتائیں گے؟ جی را کو زبر آئے تو پیش آئے تو کیسے پڑھیں گے؟ زیر آئے تو کیسے پڑھیں گے؟ انس بھائی بتائیں گے. جی انس بھائی. اگر را پہ زبر یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھیں گے، ماشاءاللہ. اور زیر ہوگی تو باریک پڑھیں گے. ماشاءاللہ. جی ہاں آپ نے جواب بالکل درست دیا کہ جب را پر زبر اور پیش آتا ہے تو را کو پر پڑھتے ہیں اور زیر آ جائے تو یہ باریک پڑھتے ہیں. جی ہاں. اور پیارے بچوں جیم کی ادائیگی یہاں کلیئر رکھنی ہے، صحیح اچھے انداز سے ادا کرنا ہے، چے جیسا نہیں ہو جائے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. اور با کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے ادا کریں گے، مگر ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس کو ایک الف کھینچنا ہے. با کے نیچے زیر اور ہا کے نیچے کھڑی زیر. جب زیر ہو تو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ادا ہوتی ہے، اور کھڑی زیر آ جائے تو اس کو ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں. اور ہا کون سے مخارج میں سے کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جی ہاں ہا ماشاءاللہ دانیال بھائی بتائیں گے. جی دانیال بھائی. حلق کے نیچے والے حصے سے. اور یہ کون سے حروف میں سے کہلاتے ہیں؟ حروف حلقی میں سے. ماشاءاللہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. ہاں حروف حلقیہ میں سے ہے، حروف حلقی میں سے ہے، اور حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اور پیارے بچوں آگے بڑھتے ہیں. حبا ونباتا. اچھا غننے کی مقدار ایک الف بھی رکھنی ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھنے ہے. حبا ونباتا. ماشاءاللہ. ہا کی ادائیگی حلق کے کون سے حصے سے ہا ادا ہوتا ہے؟ جی عبید بھائی بتائیں گے. عبید بھائی کون سے حصے سے؟ اور یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف حلقیہ. حروف حلقیہ میں سے. آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. اور حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اور با حروف قلقلہ میں سے، مگر یہاں قلقلہ نہیں ہوگا. اچھا حروف قلقلہ جو ہے یہ صفت لازمہ ہے. جی ہاں. اور لازمہ صفت حرف کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے، مگر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ساکن ہوتے ہیں حروف تو وہ صفت بہت زیادہ واضح ہوتی ہے. یعنی جب ساکن ہوتے ہیں قلقلہ خوب لوٹ کے آتا ہے. اب یہ مشدد ہے نا. اور مشدد یہ سمجھیں کہ اس وقت جو ہے سکون والا بھی نہیں، اس پر وقف بھی نہیں ہو رہا، تو وقف ہوتا ہے تو مشدد میں خوب قلقلہ ظاہر ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے. جیسے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اگر کوئی یہاں پر وقف کرتا ہے سورہ عصر میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ تو خوب قلقلہ جماؤ کے ساتھ اور خوب ظاہر ہوتا ہے. مگر یہاں پر پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس کو کیا کریں گے؟ جب پڑھیں گے ملا کر تو قلقلہ اتنا ہوتا ہے، خفیف ہوتا ہے. حبا ونباتا. ونباتا. جی ہاں ماشاءاللہ. اور یہاں تنوین کے بعد آگے کیا آ گیا؟
واو کون سے قاعدہ ہے, ایزی قاعدہ ہے, تھوڑا مشکل نہیں ہے. اگر جس نے یاد کر لیا ہوگا تو اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد, نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے, بڑا ایزی قاعدہ ہے, اور یہاں تھوڑا غنہ بھی ہوتا ہے. آسان کر دیا آپ کے لیے ماشاءاللہ. حذیفہ بھائی بھی بتانا چاہ رہے ہیں, چلیں حذیفہ بھائی بتا دیں. جی حذیفہ بھائی. ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے. ادغام کا قاعدہ ہو گیا. آپ نے جواب آدھا دیا ہے درست, آپ کا جواب درست ہے, مگر مکمل اگر اس کو کرنا چاہیں تو یہ بتائیں گے ہمارے جی حمزہ بھائی. حمزہ بھائی مائک لیجئے گا. جی ادغام مع الغنہ. ادغام مع الغنہ, بالکل جواب درست دے دیا ہے. یعنی یہ پورا جواب ہو گیا. ادغام آدھا جواب, کیونکہ ادغام کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں, ادغام مع الغنہ بھی ہوتا ہے اور بلا غنہ بھی ہوتا ہے. تو یہاں کون سا ادغام؟ جی ہاں. اچھا اسی طرح یہ جب یہاں لام سے دیکھیں مل رہا تھا پچھلی آیت میں, اگر ہم یہاں ملا کر پڑھتے تو یہاں جو ہے تنوین کے بعد لام آتا ہے, تو یہاں ادغام بلا غنہ ہو رہا تھا. جی ہاں. اور اب یہاں پر جو ہے دیکھیں لام پر تشدید بھی موجود ہے, آپ نظر آ رہی ہوگی تشدید. تو دیکھیں یہ لام اور پیچھے جو ہے دو زیر دو زبر یا دو زیر دو پیش کی کوئی تنوین, جب یہ حرف اس طرح آتے ہیں تو ہمیشہ وہاں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. اور جب نون ساکن تنوین کے بعد یا واو میم نون چار حروف آتے ہیں تو ادغام مال غنہ ہوتا ہے. لام اور را آ جائیں تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو یہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا. جواب بالکل درست دیا. اور پیارے بچوں واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے ہوگی. واو پر زبر ہے, نون پر بھی زبر ہے, اور با پر بھی زبر ہے, اس کے ساتھ الف بھی ہے. یہ دو حرف واو اور نون جو ہے بغیر کھینچے ادا کرنا ہے, اور با الف زبر با حرف مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ بتائیے کہ یہاں وقف کریں گے تو کون سا قاعدہ لگے گا؟ ایزی بھی ہے اور مشکل بھی ہے. جن بچوں نے یاد کر لیا ہے مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی آج آپ سے یہ بھی تھوڑا سوال کہ یہ جو قاعدہ ہے وقف کرنے میں, جیسے لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, یہاں ونباتا پہ جب وقف کیا تو کون سا قاعدہ لگا؟ یا الفافا پہ وقف کیا تو کون سا قاعدہ لگا؟ یا میقاتا پہ وقف کیا تو کون سا قاعدہ لگا؟ جی ہاں, یہ تینوں قاعدے ایک ہی ہیں وقف کی صورت میں. جی ہاں. اب یہاں موجود بچے بتانا جا رہے ہیں, جی بتانے جا رہے ہیں, یہاں ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں, تو آپ بھی بتائیں کہ یہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے. جی تو یہاں پر ہم زازان بھائی سے پوچھ لیتے ہیں. جی زازان بھائی کون سا قاعدہ ہے؟ وقف بالابدال مع الالف. دانیال بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہا؟ سوچ لیں, ہو سکتا ہے. دانیال بھائی نے بول دیا تھا پہلے. دانیال بھائی نے بول دیا تھا. ماشاءاللہ, واہ سبحان اللہ. یہ چھوٹا مدنی ملنا ہے اور تقریباً 7 سال ان کی عمر ہے, اور انہوں نے دیکھیں بڑا مشکل قاعدہ ہے. جی ہاں تھوڑا مشکل قاعدہ ہے, بڑوں کو بھی یاد نہیں ہوتا بعض مرتبہ, کوشش کرنے سے ہوتا ہے, کیونکہ من جدہ جو کوشش کرتے ہیں وہ یاد کر لیتے ہیں, چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. جی ہاں, جو کوشش کرے گا وہ پا لے گا. تو یہاں چھوٹے بچے بھی کوشش کر رہے ہیں اور پا رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی کوشش جاری رکھیں, آپ بھی سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اب کوشش کر کے ان قاعدوں کے نام بھی کبھی کبھی بتایا کریں. جب آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کون سا قاعدہ ہے تو آپ بھی بتائیں. تو سارے مل کر اس آیت کو پوری آیت کو پڑھیں گے. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. جی ہاں, دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دینا وقف بالابدال مال الف کہلاتا ہے. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. ماشاءاللہ. اچھا پیارے بچوں, جب یہاں اس آیت کو ہم ملائیں گے تو میری توجہ ادھر بھی تھی کہ یہاں ملانے میں, اس لیے یہاں پر یہ میں واو کی ادائیگی کر گیا, یہاں واو کی ادائیگی نہیں ہے. مگر یہاں پر جب ہم ملا کر پڑھیں گے, جیسے حبا ونباتا, ہم وقف نہ کریں اور ملا کر پڑھیں تو ایک قاعدہ بنتا ہے. جی وہ قاعدہ ایزی قاعدہ ہے. جی دانیال بھائی سے پوچھ لیں. چلیں دانیال بھائی بتائیں. ادغام مال غنہ آپ نے کیسے جانا ادغام مال غنہ ہو رہا ہے؟ جی تھوڑا سا سوچیں, کون بتائیں گے؟ عبید بھائی بتائیں گے. عبید بھائی کیسے بتائیں؟ عرف مدہ کے بعد عرف یرملون میں سے واو ہے. عرف مدہ کے بعد
दो ज़बर की तनवीन के बाद। तनवीन के बाद, चाहे वो दो ज़बर की तनवीन हो, दो ज़ेर की हो या दो पेश की हो, तनवीन के बाद नून साकिन हो या तनवीन हो। जब कभी नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ़ यरमलून आ जाए, बस आगे देखें यरमलून। हुर्फ़ यरमलून कितने हैं? हुर्फ़ यरमलून कितने हैं? कौन कौन से? या वा मीम लाम वाव नून। जी हाँ, अगर यरमलून यही हुरूफ आप इस तरह याद कर लें, या रा मीम लाम वाव नून, ये 6 हुरूफ, इनको आप याद कर लें, बहुत इजी है। तो हुर्फ़ यरमलून के 6 हुरूफ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन जब कभी आते हैं नून साकिन या तनवीन के बाद तो इदगाम होता है। लाम और रा में इदगाम बिला गुन्ना होता है, या वाव मीम नून में इदगाम माल गुन्ना होता है। और माशाअल्लाह हमारे दानियाल भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया और हमारे उबैद भाई ने भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया कि इदगाम माल गुन्ना होगा। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन यहाँ पर नून मुशद्दद, एक अलिफ का गुन्ना। जी हाँ, नून मुशद्दद में एक अलिफ का गुन्ना होता है। माशाअल्लाह हमारे मुबीन भाई ने बिल्कुल जवाब दुरुस्त दिया है। और नून मुशद्दद में हमेशा एक अलिफ का गुन्ना अदा करके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ एक कायदा है जी, यहाँ एक कायदा है, लब्बैक यहाँ कायदा कुछ और है, लब्बैक गौर करेंगे तो इजी कायदा है लब्बैक। माशाअल्लाह। तो अब्दुल्ला भाई बताना चाह रहे हैं। जी अब्दुल्ला भाई बताइए, माइक लेके। इजहार का कायदा। इजहार का कायदा, इजहार का कायदा कैसे है ये आपके इल्म में है? जी सोचें सोचें, इजी है, इजी है लब्बैक। जी। कौन बताना चाह रहा है? हमारे अनस भाई से पूछते हैं। अनस भाई जी बताइए। नून साकिन तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से हरूफ है। जी हाँ, नून साकिन तनवीन के बाद जब हुर्फ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होता है, इजहार हल्की होता है। और इजहार हल्की में क्या है, जैसे यहाँ पर हमज़ा मौजूद है, अब नून सा यहाँ तनवीन है, तनवीन के बाद क्या आया? हमज़ा आ गया। जी हाँ, तो जब प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन 6 हुरूफ आ जाए नून साकिन तनवीन के बाद, कौन कौन से? हमज़ा, हा, आइन, हा, गईन, खा। तो ये जब नून साकिन तनवीन के बाद आते हैं तो वहाँ इजहार होता है, नून साकिन तनवीन गुन्ना नहीं करते। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल का नाज़रीन इसका नाम है इजहार हल्की। क्या नाम है इसका? इजहार हल्की। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, लाम को हिलाना नहीं, हमज़ा को खूब वाज़े करना है। लाम को हिलाएंगे नहीं, हुर्फ़े मद्दा फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। और 2 ज़बर की तनवीन को यहाँ पर भी क्या करेंगे? वफ़ में क्या करेंगे? अलिफ से बदल देंगे। इसको क्या कहते हैं? सब मिलकर बोलें माशाअल्लाह। वफ़ बिल इब्दाल माल अलिफ, बहुत अच्छे जोश के साथ। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ मौजूद बच्चों को जोश के साथ भी याद हो गया है, होश के साथ भी याद है। जी हाँ, होश के साथ भी याद रखना है, जोश के साथ भी, और भूलना नहीं है। जी कभी भूल जाए दोहराते रहें तो भूलेंगे नहीं, जब दोहराएंगे नहीं तो फिर भूल जाएंगे, तो दोहराते रहना है। आगे बढ़ते हैं। इन्ना यौमल फस्ली, हमज़ा को खूब वाज़े करेंगे, नून मुशद्दद में एक अलिफ का गुन्ना अदा करेंगे। यौमा, वाव साकिन से पहले ज़बर आ जाए क्या होता है? जी जाज़ान भाई बताइए। वावलीन। वावलीन नरमी से पढ़ेंगे, खींच कर पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? नरमी से। नरमी से पढ़ेंगे। और एक अलिफ खींचना है? नहीं खींचना। माशाअल्लाह, बिल्कुल। हुर्फ़े यरमलून जब आ जाए, वावलीन या जब आ जाए, हुर्फ़े लीन जब आ जाए, वावलीन या लीन, जब वाव साकिन हो उससे पहले ज़बर आए, या साकिन हो उससे पहले ज़बर आए, तो ये वावलीन और या लीन होते हैं और इनको बग़ैर खींचे अदा करते हैं। इनमें हुर्फ़े मद्दा की तरह खींचना नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, मीम की ज़बर को बग़ैर खींचे मीम को लाम से मिला देंगे, और लाम को हिलाना नहीं है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और सौद मोटे हुरूफ में से है, बल्कि एक्स्ट्रा मोटे हुरूफ में से। सब मिलकर बोले, बल्कि एक्स्ट्रा मोटे हुरूफ में। और ये कितने हुरूफ हैं? 4। कौन कौन से? इसको कहते हैं सिफत इतबाक। इन हुरूफ को कहते हैं सिफत इतबाक। एक तो सिफत इस्तिला भी है, उर्फ़े मुस्तालिया में से भी सौद है, और इस सिफत इतबाक भी पाई जाती है, यानी कि एक्स्ट्रा मोटे हुरूफ वाली सिफत
یہ بھی پائی جاتی ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، صاد کو ہلانا نہیں، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ صاد کو سین سے نہیں بدلنا، سا سے نہیں بدلنا، اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور لام کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی زیادہ کھینچنا نہیں ہے، بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ جی ہاں، زیادہ کیا کھینچنا ہی نہیں ہے جی، کیونکہ اگر حرکت کو کھینچ دیں گے تو غلطی ہو جائے گی۔ تو ہم نے پڑھنا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، کاف الف زبر کا، جی ہاں حرف مدہ باریک رکھنا ہے کاف کو، اور یہ موٹے حروف میں سے نہیں ہے۔ قاف جو آئے گا آگے آ رہا ہے، جی ہاں یہ قاف جو ہے موٹے حروف میں سے ہے، یہ کاف باریک حروف میں سے ہے۔ اس میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے، اس میں صفت استفعال پائی جاتی ہے۔ ضدیں ایک دوسرے کی ضدیں بھی ہوتی ہے نا، جو صفات لازمہ کہلاتی ہیں اور صفات متضادہ کہلاتے ہیں۔ یہ متضادہ ہیں کہ قاف موٹا ہے تو کاف باریک ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نون کی زبر کو بغیر کھینچے ادا کرنا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت زبردست۔ یا مدہ کو کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف یعنی 2 حرکات کا 2 حرکات کے مقدار میں۔ ماشاءاللہ قاف الف زبر قا حرف مستعلیہ میں سے ہے، اور ایک الف کھینچ کر بھی ادا کرنا ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل کر پڑھیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اس پوری آیت کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، ماشاءاللہ کوشش کرتے رہیں، اچھے انداز سے کوشش کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ ماشاءاللہ اچھے انداز سے آپ نے کوشش کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے توجہ سے سمجھا ہوگا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی جانب، اس کا نام ہے توجہ سے پڑھنا۔ جی ہاں، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ کے ساتھ سن لیا، جی ہاں سمجھ لیا، اب پڑھنا بھی ہے اور پڑھنے کے بعد سنانا بھی ہے۔ یہاں موجود بچے بھی سنائیں گے اور آپ نے بھی سنانا ہے۔ تو ان آیات کو توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لنخرج به حبا ونباتا، لنخرج به حبا ونباتا۔ جی ہاں مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لنخرج به حبا ونباتا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات الفافا، وجنات الفافا، وجنات الفافا، وجنات الفافا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن يوم الفصل كان ميقاتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، امید ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے اچھے انداز سے پڑھا ہوگا، اور یہاں موجود بچے سبق سنانے جا رہے ہیں اور آپ نے بھی سنانے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ کال شامل کریں گے۔ جی کال چینل بڑھتے ہیں، جی کال پہ کیجیے۔ میں ہوں فاطمہ طاہریہ مین آباد سے، میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ مدینہ شریف۔ جی ہاں، آپ نے سوال کا جواب دیا اور جواب دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرار مدینہ شریف میں، اور آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام شاہ زمان اختاری ہے، میں شاہ پور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے پیارے بہن بھائی اور میرے پیارے قاری صاحب، میں آج آپ کو آج کے سوال کا جواب دوں گا۔ آج کے سوال کا جواب ہے کہ
हजरत अबू बकर सिद्दीक का मज़ार मदीने मुनव्वरा में है। किस मदनी के आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल, माशाअल्लाह। आपने सवाल का जवाब दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार शरीफ मदीना मुनव्वरा में है और आपका जवाब दुरुस्त है। अल्लाह पाक आपसे राजी हो, आमीन। नेक्स्ट कॉल। मैं रुमैसा हूँ कायसा। मेरा से सवाल है सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 9 में अजल मुसम्मन में है। इसमें वक्त में कि इसको खींच कर पढ़ेंगे या फिर मुसम्मा पढ़ेंगे, इसका कायदा क्या हो रहा है आप ये बता दें। जज़ाकल्लाहु खैरन। आमीन आमीन माशाल्लाह। जी हाँ, दो ज़बर की तनवीन और उसके बाद अलिफ आ जाए या आ जाए, जी ये याद रख लें। दो ज़बर की तनवीन हो और उसके बाद आगे या हो या अलिफ हो तो उन दोनों को क्या करते हैं, अलिफ से बदल देते हैं। तो यहाँ जो मौजूदा सबक हमारा चल रहा है इसमें क्या आता है, अलिफ आता है आखिर में दो ज़बर की तनवीन के बाद, और वहाँ पर दो ज़बर की तनवीन के बाद मुसम्मन, वहाँ पर या मौजूद है तो उसको भी अलिफ से बदल देंगे। उसको भी कहते हैं वक़्फ़ बिल इब्दाल माल अलिफ। जी हाँ, दो ज़बर की तनवीन को अलिफ से बदलना, तो ये कायदा यही वाला, यानी कि लिखने में यहाँ पर क्या है, दो ज़बर की तनवीन के साथ अलिफ है और वहाँ या है, या वो अपनी हरकत के मुताबिक बदल जाएगा। जी हाँ, ज़बर किसको का ज़बर के बाद हमेशा क्या आता है, अलिफ आता है। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, ज़बर अपने माँ बाप जो तकाज़ा करता है वो अलिफ का करता है। जी हाँ, और हमेशा अलिफ से पहले ज़बर आता है। तो वो या लिखने में तो है मगर हम जब पढ़ेंगे उसको तो दो ज़बर की तनवीन के बाद जो या लिखा जाता है उसको अलिफ से बदल देते हैं। जी हाँ माशाअल्लाह, बहुत प्यारा सवाल किया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। अहमद तारी और मोहम्मद तलहार तारी की न्यूज़ शेयर कर रहे हैं। प्यारे प्यारे कारी साहब, आज अहमद भाई आपको आज के सबक सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिनुखरिज बिही हब्बन व नबातन व जन्नातिन अल्फाफा इन्न यौमल फस्लि कान मीक़ाता। किड्स मदनी चैनल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अहमद भाई, तलहा भाई दोनों ने कॉल की और अहमद भाई ने सबक भी सुनाया और बहुत अच्छे अंदाज से सुनाया। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए और बार बार हज और उम्रे की सादतें अता फ़रमाए। और इसी तरह कोशिश जारी रखें, आप भी सुनाएं, आपके तलहा भाई भी सुनाएं और दीगर मदनी मुन्ने और मुन्नियाँ जो देख रहे हैं, जी हाँ प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियाँ, उन्होंने भी सुनाना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और वैली शरीफ से कर रहा हूँ। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार शरीफ मदीने में है। माशाअल्लाह। आपने सवाल का जवाब दिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये जो है उर्दू में पढ़ा जाता है ज़ात और अरबी में पढ़ा जाता है ज़ात। तो आप जो है अच्छा ये होगा कि आप अरबी में ही पढ़ें। जी नेक्स्ट कॉल। जी हमारे प्यार प्यार मुबीन भाई, मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी और मैं हूँ जन्नत तारी। हम दोनों भाई हैं तोसा शरीफ से। आपके सवाल का जवाब ये है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मदीना मुनव्वरा में है। बच्चे बच्चे का नारा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा कारी साहब, इनसे पहले भी एक कॉल आई थी और इसमें भी जो है इन्होंने गलती करी है, पढ़ा है रज़ी। जी क्या होता है मुबीन भाई, उर्दू में तो ज़्वाद होता है मगर अरबी में ज़्वाद नहीं होता। और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये पूरा का पूरा अरबी में है क्योंकि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह उनसे राज़ी हो। तो ये जो है क्या है अरबी में, शायद कुछ और ही कर दिया, पहले वाली कॉल में रज़ी बोला। अच्छा वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि बाज़ जो है इस ज़्वाद को उर्दू में जो पढ़ते हैं वो ज़्वाद होता है। जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं तो उर्दू में क्या होता है ज़्वाद, और अरबी में क्या है ये लफ्ज़ ये दौद।
تو اس کا جب آپ عربی میں پڑھیں گے تو اس کو ضاد پڑھنا ہے، زواد نہیں پڑھنا، کیونکہ عربی میں زواد ہوتا ہی نہیں ہے. جی ہاں ذات ہوتا ہے، ذات ہوتا ہے، مگر زواد جو ہے یہ اس کو اس طرح نہیں پڑھتے بلکہ یہ کیا پڑھتے ہیں؟ ضاد. تو پڑھیں گے رضی اللہ تعالی عنہ. جی ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام میں دعائیں میں شکر کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام ورکر بہت اور بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب آپ کے سوال کا جواب ہے کہ مدینہ نبوی میں کس وقت ہمارا جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ. کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچے آپ نے سوال کا جواب دیا اور جواب دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف مدینہ شریف میں، اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی جانب، جس کا نام ہے توجہ سے سنانا. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ کے ساتھ سنانا ہے. تو یہاں موجود بچے سنانے جا رہے ہیں. جی ہاں تو ہم پہلے سنتے ہیں دانیال بھائی سے. جی دانیال بھائی پہلی آیت کو اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لنخرج به حبا ونباتا. ماشاء اللہ. غننے کی مقدار تھوڑی اور اچھے انداز سے بڑھا کر دوبارہ. لنخرج به حبا ونباتا. جیسے کریں حبا، تھوڑا پکڑ لیں اس کو. حبا ونباتا. لنخرج به حبا ونباتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی انداز سے اچھی کوشش کی. جی تو اب دوسری آیت پڑھیں گے کون؟ سازان بھائی پڑھیں گے. جی سازان بھائی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجنات الفافا. ماشاء اللہ. جی ہاں دوسری آیت آپ نے اچھے انداز سے پڑھی اور غنہ بھی کرنا ہے اچھے انداز سے. اور تیسری آیت حمزہ بھائی پڑھیں گے. جی حمزہ بھائی کو ذرا مائک دیجیے گا، مائک لگا ہوا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان یوم الفصل کان میثاقا. میقاقا ہے، میقاتا ہے. غور کریں غور کریں. کان میقاتا. کان میقاتا. ان یوم الفصل کان میقاتا. ان یوم الفصل کان میقاتا. ماشاء اللہ. من جدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ. جی تو کوشش جاری رکھنی ہے، کوشش کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے. اب سنتے ہیں عبید بھائی سے. جی عبید بھائی. لنخرج به حبا ونباتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اگلی آیت انس بھائی سنا دیں. وجنات الفافا. ماشاء اللہ. حذیفہ بھائی. ان یوم الفصل کان میقاتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عبداللہ بھائی. بہت اچھے. عبداللہ بھائی بھی کوشش کریں. آخری آیت ہی دہرا دیں. ان یوم الفصل کان میقاتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری مرحلے کی جانب، جس کا نام ہے حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا. جی ہاں حدر اور ترتیل میں اچھے انداز سے پڑھیں گے اور آپ نے اچھے انداز سے پڑھنا ہے. جی پہلے ہم پڑھیں گے حدر میں اور پھر پڑھیں گے ترتیل میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لنخرج به حبا
ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. جی انس بھائی ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کریں. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا. ماشاء اللہ. اب پڑھتے ہیں ترتیل کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا. جیم کی ادائیگی بھی اور حبا ادغام کا غنہ بھی کریں. لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وجنات ألفافا. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا. جی عبداللہ بھائی بھی اگر یہ آیت پڑھنے کی کوشش کریں. إن يوم الفصل كان ميقاتا. صوت کو پر رکھیں گے ماشاءاللہ پر کیا اور اچھے انداز سے پر کرنا ہے اور قاف کو بھی پر رکھنا ہے. ماشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں نے اچھے انداز سے پڑھا ہوگا. کوشش کرنا ہمارا کام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے کہ پائے تکمیل تک پہنچا دے اور وہ ضرور کرم فرمائے گا کہ اس کا کلام ہم کوشش کر کے اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام تھا مدرسۃ المدینہ آن لائن اپنے اختتام پہنچا. ماشاءاللہ کا سب کا بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ جانب جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت.
नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। इंशाअल्लाह। जी मेरे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं नात खान की जानिब और देखते हैं कि हमारे नात खां आज हमें कौन सा कलाम सुनाएंगे। जी अब्दुल्ला भाई। लम याती नज़ीरो कफ़ी नज़र। माशाअल्लाह। जी हमारे हुज़ैफा भाई। सबसे औला वाला हमारा नबी। माशाअल्लाह। जी अनस भाई। बुला लो फिर मुझे ए शाह बहरोबर मदीने में। जी उबैद भाई। चलो दयारे नबी की जानिब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं हम अनस भाई की जानिब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुला लो फिर मुझे ए शाह बहरोबर मदीने में। बुला लो फिर मुझे ए शाह बहरोबर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। मदीना मेरा सीना हो मेरा सीना। मदीना हो मदीना मेरा सीना हो मेरा सीना। मदीना हो मदीना दिल के अंदर हो दिल मुज़तर मदीने में। मदीना दिल के अंदर हो दिल मुज़तर मदीने में। ना दौलत दे ना शोहरत दे मुझे बस ये सादत दे। ना दौलत दे ना शोहरत दे मुझे बस ये सादत दे। तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में। तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में। बुला लो हम गरीबों को बुला लो या रसूल अल्लाह। बुला लो हम गरीबों को बुला लो या रसूल अल्लाह। पाए शफीर शफर फातिहा हैदर मदीने में। पाए शफीर शफर फातिहा हैदर मदीने में। सलाम
जब रोज़ अनवर मदीने में तुम्हें आए नजर जब रोज़ अनवर मदीने में मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा प्यारा मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा के रगते हैं मेरे आका दिल सरवर मदीने के रगते हैं मेरे आका सरवर मदीने में बुला लो फिर मुझे जय शाह बहरों पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अब्दुल्ला भाई की तरफ। लम जाते नज़ीरों का फी नज़र लम जाते नज़ीरों का फी नज़र से तो न शुद्ध पैदा जाना जगराज को ताज तो रे सर सो जगराज को ताज तो रे सर सो है तुझको शहीद सरा जाना अल बहरु अला वल मौजु तगा मन पे कैसो तूफान होश रुबा मन पे कैसो तूफान
माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं उबैद भाई की तरफ। जी उबैद भाई। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। तेरे कदमों में जो है गैर का क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। चलो दया रे नबी की जानिब, चलो दया रे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर चलो दया रे नबी की जानिब, चलो दया रे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर चलो दया रे नबी की जानिब, चलो दया रे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर बाहर लूटेंगे बाहर लूटेंगे हम करम के, बाहर लूटेंगे हम करम के, दिलो तेरा बना बना कर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा वानी है कोई, ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा वानी है कोई। वो बेनवाओं को हर जगह से, वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं भूला भूला कर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। चलो दया रे नबी की जानिब, चलो दया रे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर चलो दिया रे नबी की
سجا کر ہے ان کو امت سے پیار کتنا ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ چلو یارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر وہ نکاح جس کی چولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے میں وہ نکاح جس کی چولی میں وہ نکاح جس کی چولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے مگر وہ احسان کر رہے ہیں مگر وہ احسان کر رہے ہیں خطا تیری چھپا چھپا کر مگر وہ احسان کر رہے ہیں خطا تیری چھپا کر چھپا چھپا کر چلو یارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ 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 جی انس بھائی آپ نے کلام پڑھا ماشاءاللہ عبید بھائی آپ نے بھی کلام پڑھا ماشاءاللہ ظفر بھائی آپ نے بھی کلام پڑھا ماشاءاللہ اور عبداللہ بھائی آپ نے بھی کلام پڑھا ظفر بھائی آپ نے پڑھا آپ کا رہ گیا چلیں آپ بھی انشاءاللہ آپ سے کلام سنیں گے لیکن اس سے پہلے جو ہے ہمارے پروگرام میں کچھ کالز ہیں آئیے شامل کرتے ہیں نام محمد عمر فاروق اتاری ہے میں آج آپ کو نعت سناؤں گا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری جزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی نیکسٹ کال میں ہوں فاطمہ تاریہ مین جناباد سے میں آج آپ کو نعت سناؤں گی میری الفت
آمین آمین ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو بھی برکت عطا فرمائے آمین. اچھا آپ نے جو ہے ایک کلام سنایا عبید بھائی انہوں نے شاید آخری شعر میں غلطی کر دی. جی انس بھائی آپ کو پتہ ہے چلیں ان کی اصلاح فرما دیں. اس سے پہلے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی آپ پرواہ نہ ہو. ایک یہ بھی تھا نا کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں کہ اب تیرا جینا مرنا مدینے میں تو انہوں نے جو ہے تھوڑا الٹا کر دیا تھا اس کا وہ آپ سے پوچھ رہا تھا آپ پڑھ کے بتا دیں. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی بھی پرواہ نہ ہو کاش ایک بار سرکار مجھے سے کہے کاش ایک بار سرکار مجھے سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں. یہ بڑھتے ہیں حذیفہ بھائی کی جانب. جی حذیفہ بھائی صلو الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. زمیں فلک میں روشنی میرے نبی کے نور کی مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ سب سے اولا سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا
सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, ज़मीं फलक में रोशनी मेरे हुजूर के नूर की। अल्लाह माशा अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, माशा अल्लाह हमारी तमाम नात ख़ुरान पढ़ी। अल्लाह पाक हम सबको बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको इखलास की दौलत से माला माल फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको वालिदैन के साथ मीठे मीठे मुर्शिद के साथ चल मदीने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी जमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। न दीन सीखे और दुनिया को सिखला।